کا تو ملا لیا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و قائد الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد، میرے انتہائی محترم حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب، حضرت مولانا محمد حنیف جالندری صاحب، حضرات علماء کرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جس شخصیت کی یاد میں ہم لوگ جمع ہیں، مولانا حنیف صاحب نے جیسے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک اس پر تعزیت کا مستحق ہے، گھر والوں کے علاوہ امت کا ہر فرد مستحق تعزیت ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں بھی ان کے اہل خانہ سے کہ برابر نہ صحیح تو ان کے قریب کم از کم مستحق تعزیت ہوں۔ اسی واسطے میرے پاس دنیا بھر سے تعزیت کے پیغامات موصول ہوئے، امریکہ سے، برطانیہ سے، جنوبی افریقہ سے، بنگلہ دیش سے، پاکستان کے مختلف شہروں سے۔ انہوں نے مجھے بھی مستحق تعزیت سمجھا، اور یہ صدمہ میں کبھی بھول نہیں سکتا کہ ان کے آخری لمحات وہ میرے ساتھ گزرے۔ صرف 20 منٹ شہادت سے صرف 20 منٹ پہلے میں نے ان کو اپنے گھر سے رخصت کیا، بالکل خوش و خرم، صحت مند، تندرست، چاق و چوبند، اور جیسا کہ مولانا حنیف جالندری صاحب نے فرمایا کہ وہ مدارس ہی کے تحفظ اور اس کی حریت فکر و عمل کے داعی تھے، اور اسی سلسلے میں یہ ملاقات بھی تھی، اور وہ مجھ سے گھر سے جدا ہونے کے صرف 20 منٹ بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ تو یہ صدمہ مجھے کبھی بھول نہیں سکتا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے ہاتھوں سے نکل گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا دنیا سے چلا جانا ہماری پوری امت کا ایک بہت بڑا نقصان، اور ایسا نقصان ہے
کہ اس کی تلافی بھی آسان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ضرور وہ تلافی کریں گے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس کائنات میں کسی کا صدمہ اتنا بڑا نہیں جتنا صدمہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ذریعے پہنچا۔ یہ وہ صحابہ تھے کہ اگر کسی انسان کی موت کا وقت مؤخر کرنے کے لیے ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں، ہماری قربانیاں کسی شخص کی موت کا وقت مؤخر کرنے کے لیے کافی ہوتی تو یہ صحابہ کرام وہ تھے کہ وہ یقیناً نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک سانس کے بدلے ہزاروں زندگیاں قربان کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اٹل تھا۔ صدمہ بھی ہوا، ایسا صدمہ جو اس روئے زمین پر کسی اور کو ایسا صدمہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور نبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ فرمایا جو حیرانی ہوتی ہے کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا تھا اور اس بندے نے اللہ کو اختیار کر لیا، اس وقت سب لوگوں میں سے ایک صدیق اکبر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ سن کر رو رہا تھا، اور لوگ حیران ہو رہے تھے کہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن رو اس لیے رہے تھے کہ سمجھ رہے تھے کہ آخری دیدار ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دیدار کے زمانے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت بھی صدیق اکبر رو رہے تھے، جبکہ دوسرے لوگ حیران ہو رہے تھے کہ اس صورت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا اور فتح کا بیان ہے، پھر صدیق اکبر کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن وہ اس لیے رو رہے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد پورا ہو گیا، اب آپ جلد ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ یہ کسی اور کو اس کا احساس نہیں ہوا، ابو بکر صدیق کو ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب وفات ہو گئی تو وفات ہونے کے بعد جو جملہ فرمایا اس موقع پر جبکہ فاروق اعظم کے بھی اوزان خطا ہو چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر جو جملہ کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اس وقت رسول اللہ بھی نہیں کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور کوئی تعظیم الفاظ بھی استعمال نہیں کیے، بلکہ کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ یہ وہ شخص کر رہا ہے جس کو سب سے زیادہ صدمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہوا تھا، وہ یہ الفاظ استعمال کے کہہ رہا ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔
اور پھر وہ آیت پڑھی جو ابھی مولانا حنیف صاحب نے جس کا ذکر کیا تھا کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد تو ایک اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر ان کو موت آ جائے یا وہ قتل ہو جائیں تو کیا تم الٹے اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاؤ گے؟ آیت سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اب نازل ہوئی ہے یہ آیت۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی صدمہ دیتے ہیں تو جتنا جس سے زیادہ قریبی تعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ صدمے کے وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبر جمیل عطا فرما، اس کے قلب پر صبر کا الہام فرماتے ہیں۔ اس کا میں نے بہت اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے، اور حضرت مولانا عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر بھی ان کے صاحبزادے میرے ساتھ آئے تھے، چھوٹے صاحبزادے، اور بڑے صاحبزادے بار بار آتے رہتے تھے، ان کے ہر کام میں شریک تھے، مولانا انس صاحب اور مولانا عمار صاحب، عمیر صاحب، مولانا عمیر صاحب، یہ ساتھ تھے۔ اور میرے آخری ملاقات میں بھی میرے ساتھ مولانا کے ساتھ یہ موجود تھے، اور میں نے ان کو رخصت کیا، اور یہ سارا واقعہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کا کوئی تصور نہیں تھا، جس کا کوئی توقع نہیں تھی، یہ سارا کا سارا واقعہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان سے زیادہ کس کو صدمہ ہوگا؟ مفتی انس اور یہ مولانا عمیر اور حضرت مولانا عبید اللہ خالد، ان کے والد، ان کے برادر گرامی، ان سے زیادہ صدمہ کس کو؟ لیکن جتنا میں نے ان کو صدمے کے اندر پرسکون پایا، اور جس طرح میں نے ان کو صبر و ثبات کا پیکر دیکھا، وہ بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جس کو جتنا تعلق زیادہ ہوتا ہے، پہلے وہ چاہے اس کی موت کا تصور کرتے ہوئے بھی گھبراتا ہو، لیکن جب واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبر و ثبات سے نوازتے ہیں، اور ایسے ہی یہاں پر بھی ہوا الحمدللہ۔ تو بھائی، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہماری خواہشات کی پابند نہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کائنات کی حکمتوں کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے۔ ہم بے شک بہت غمگین ہیں، ہمیں بڑا صدمہ ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر اور اس کی تقدیر پر ہم سب راضی ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بڑی حکمت تھی، اور انشاءاللہ اس حکمت کے کا مظاہرہ بھی ہوگا۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں حضرات علماء کرام کی خدمت میں کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے آج تک کتنی بڑی بڑی شخصیات دنیا سے رخصت ہوئیں۔ ایسا معلوم ہوا کہ اندھیرا چھا گیا، لیکن اللہ جل جلالہ کی سنت یہ رہی ہے کہ آفتاب چھپتا ہے تو ستارے ظاہر ہو جاتے ہیں، چاند نکل آتا ہے، اور پھر ایک تاریک رات چاند اور ستاروں سے منور ہونے کے بعد پھر ایک صبح کو جنم دیتی ہے، اور ایک صبح پھر دوبارہ آتی ہے۔ یہی تاریخ ہماری تاریخ اسلام اسی سے عبارت ہے۔ شخصیتیں ایسی شخصیتیں اٹھیں کہ جن کے بارے میں خیال ہوا کہ یہ ایک تاریک رات ہم پر چھا گئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر کچھ ستارے پیدا کیے، کچھ چاند پیدا کیا، اور پھر دوبارہ صبح طلوع ہو گئی۔
قرآن کریم میں جہاں شہید کا ذکر ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ ایک جگہ تو یہ الفاظ ہیں کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور دوسرے ایک جگہ قرآن کریم میں اسی بات کو ذکر فرمایا گیا ہے، تو وہاں ہے احیاء عند ربہم یرزقون، کہ شہداء اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ تو ایک جگہ قید لگائی گئی ہے عند ربہم کی، اور سورہ بقرہ میں یہ قید نہیں ہے بلکہ فرمایا احیاء، وہ زندہ ہیں، جس کا معنی ہے کہ علی الاطلاق زندہ ہیں، آخرت میں بھی، اپنے پروردگار کے پاس بھی، اور اس دنیا میں بھی زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ تو کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے غلطی سے محفوظ رکھے قرآن کریم کی تفسیر میں، لیکن یہ خیال آتا ہے کہ دو حالتیں بیان کی گئی ہیں شہداء کی۔ ایک حالت وہ ہے جو آخرت میں ہوگی، عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم، یہ آخرت کا بیان ہے کہ شہداء کو آخرت میں کیا مرتبہ نصیب ہوگا کہ وہ اپنے پروردگار کے ساتھ ہوں گے، عند ربہم، باری تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب ان کو حاصل ہوگا۔ عندہ جو ہے عربی زبان میں قرب کے لیے آتا ہے، تو اپنے پروردگار کے انتہائی قریب ہوں گے، آخرت میں تو یہ مقام ہے۔ اور بل احیاء ولکن لا تشعرون، سورہ بقرہ میں وہاں احیاء کے ساتھ عند ربہم کی قید نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، یعنی آخرت میں بھی زندہ ہیں اور دنیا میں بھی زندہ ہیں۔ اب دنیا میں زندہ ہونے کے ایک معنی تو وہ ہیں جو ہمارے حضرات علماء کا عقیدہ ہے کہ ان کی جو حیات ہے، حیات برزخی، وہ اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اونچی ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ ایسی ہے جیسے کہ حیات دنیاویہ ہوتی ہے، سب تمام اعتبارات سے نہیں، لیکن حیات برزخیہ کے مدارج ہیں، ان مدارج میں ان کو بہت اونچا مرتبہ حاصل ہے۔ لیکن اس کے دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ شہداء کی شہادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا، وہ اپنے معاصر سے زندہ رہتے ہیں، اپنے خدمات سے زندہ رہتے ہیں، اپنے کارناموں سے زندہ رہتے ہیں، اپنے وارثوں سے زندہ رہتے ہیں، ان کے علم، ان کے مشن کا علم اٹھانے والوں سے زندہ رہتے ہیں۔ لہذا یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی شہید کے پسماندگان ہوتے ہیں، ہم سب پسماندگان ہیں، ان کے لیے ایک بشارت ہے کہ پروردگار کے پاس تو انشاءاللہ وہ ہیں ہی زندہ، اور یرزقون فرحین بما آتاہم، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کو دے رہے ہیں اس پر بڑے خوش ہیں، مگن ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، یہ دنیا کے اندر بھی وہ شہید زندہ ہیں اپنے کارناموں کی وجہ سے، اور اگر تم نے ان کے مشن کو جاری رکھا تو اپنے مشن کے جاری رہنے سے بھی زندہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو زندگی میں ان سے جو خدمات لیں اور جو خدمات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خدمات کی ان کو توفیق عطا فرمائی، اس کا کچھ بیان آپ پہلے سن چکے ہیں، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، ہر مسلمان کو ہر طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے۔
کہ امریکہ میں انہوں نے کیا خدمات انجام دی، ملیشیا میں کیا. آپ کو معمولی ایسی مثال آپ کو بہت شاذ و نادر ملے گی اور شاید نہ ملے کہ ایک آدمی ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ایک اعلیٰ ترین پروفیسر کے طور پر کام کر رہا ہو، جہاں اس کو دنیا کی عیش و آرام کی تمام سہولتیں میسر ہوں، وہ ان کو ٹھوکر مار کر ایک دینی مدرسے کی خدمت کے لیے ملیشیا چھوڑ کر پاکستان آ جائے. ایسی مثالیں آپ کو شاید نہ ملے یا ملے تو بہت کم. اور پھر آ کر یہاں پر یہ جگہ، یہ جامعہ فاروقیہ کا یہ فیز 2، یہ اس کی ایک ایک اینٹ ان کی خدمات کی گواہی دے رہی ہے. یہ خدمات تو تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا، جس کا بیان آپ سن چکے ہیں، ان سے جو کام لیا، وہ اللہ نے ان کو صلاحیتیں جو عطا فرمائی تھیں، ان صلاحیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کام لیا. تو ہمارے لیے جو نصیحت بنتی ہے، وہ نصیحت کیا ہے؟ ہمارے لیے طلباء کے لیے جو نصیحت بنتی ہے وہ یہ کہ اپنی پوری کوشش اور پوری توانائی اپنی طالب علمی کے زمانے میں ان کمالات کو اور ان اوصاف کو حاصل کرنے میں صرف کریں جنہوں نے مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ڈاکٹر عادل خان بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم دینیہ سے اتنا راستہ کیا، شیخ الحدیث کے منصب تک پہنچے. اور ایسے افراد دنیا میں گنے چنے ہوں گے کہ جو اردو، عربی، انگریزی تینوں زبانوں میں انتہائی روانی کے ساتھ دین کا پیغام پہنچاتے ہوں. الحمدللہ حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی میں سے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ علم تو بہت سے لوگوں کو دے دیتا ہے، لیکن اس علم کا صحیح استعمال اور اس کے ذریعے دین کی خدمت یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. لیکن یہ ان کو نصیب ہوتی ہے جو علم کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے حاصل کرتے ہیں اور دین کی خدمت کو اپنا اصل مقصد زندگی بناتے ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صلاحیتوں سے نوازتے ہیں. تو ہم طالب علموں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح محنت اور کوشش کی توفیق عطا فرمائے جس طرح مولانا محمد عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صلاحیتوں سے نوازا تھا. اس کے لیے چاہیے محنت، اپنے اساتذہ کے ساتھ تعلق اور اساتذہ سے استفادے کا جذبہ اور اساتذہ کا اکرام اور مطالعے کی، تحقیق کا ذوق اور اس کی جستجو، یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ان میں پوری طرح موجود تھیں. میں تو حیران ہوا کہ اتنی ساری مصروفیات کے دوران انہوں نے جب اپنی کتاب اسلام جمہوریہ پاکستان کا مسودہ مجھے بھیجا تو میں شروع میں خیال تھا کہ سرسری طور پر پڑھ کر کچھ لکھ دوں گا، لیکن اس کتاب نے مجھے گرفتار کر لیا اور میں نے تقریباً پوری پڑھی اور پھر اس کے اوپر کچھ تحریر کی، کچھ مشورے بھی دیے. اتنی جامعیت کے ساتھ پاکستان کی، نہ صرف پاکستان کی، بر صغیر کے مسلمانوں کی جد و جہد کی اتنی ہمہ گیر اور جامع تحریر میں نے کوئی اور نہیں دیکھی جیسی انہوں نے لکھی. بہرحال آج ہم سوگوار بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے امیدوار بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو درجات عالیہ عطا فرمائے، جن صلاحیتوں کمالات سے نوازا اور جن خدمات کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مشن کو، جن کا خلاصہ مولانا حنیف جالندری صاحب نے بیان کیا،
اور خلاصے کا بھی خلاصہ کیا جائے تو وہ ہے دین، خدمت دین۔ دین کی خدمت کے بہت سے راستے ہوتے ہیں اور مختلف تقاضے ہوتے ہیں، وقت کے اعتبار سے، زمان و مکان کے اعتبار سے وہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو خدمت دین کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، کسی شہرت کے لیے نہیں، کسی مقبولیت کے لیے نہیں، اپنا نام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ جل جلالہ کی خوشنودی کی خاطر اس مشن کو اپنائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس کو آگے سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔